ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر. وقال تعالى في مقام آخر واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى. محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، حقوق کی بابت کچھ خطبات سے ہماری بات چل رہی تھی. حق کی جمع یعنی جو ہمارے اوپر فرض ہے، ذمہ لگ چکا ہے ہمارے اوپر، حقوق اللہ بھی اور حقوق العباد بھی. حقوق اللہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. اس کے اندر کمی کوتاہی ہو تو اللہ چاہے جسے معاف کر دے اور جسے چاہے پکڑ لے. حقوق العباد، والدین کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق. اور آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم جو ہماری آیا مبارکہ ایک چل رہی ہے پچھلے کئی خطبات سے، اس کا اگلا لفظ ہے والیتامی. اللہ تعالیٰ نے 23 جگہ پر یتیموں کا ذکر کیا، 23 مقامات پر. اور جہاں پر اپنا ذکر کیا، اپنے حقوق کا ذکر کیا، وہاں پر ہر آیت کے ساتھ یتیموں کا بھی ذکر کیا. جیسا کہ ابھی خطبہ مسنونہ میں پڑھا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى. والدین کے ساتھ بھی نیک سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ بھی نیک سلوک کرنا اور یتیموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا. اسلام ایک عالمگیر دین، آفاقی دین. ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنے حقوق بیان کر دیے. ان یتیموں کے حقوق جو ہیں ان کو ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تعلیمات دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں. ان یتیموں کی بابت سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. یہ یتیم اپنی ماں کے آنچل سے محروم ہو چکے ہیں، اپنے باپ کے سایہ شفقت سے محروم ہو چکے ہیں. ان کے دل دکھی ہیں، ان کے دل زخمی. ان کے اس درد کو وہی محسوس کر سکتا ہے. میں کہنے والا یا آپ سننے والے اس درد کو محسوس نہیں کر سکتے. ان کے درد کو وہی محسوس کر سکتا ہے جو یتیم ہو چکے. اللہ تعالیٰ سورۃ الضحیٰ کے اندر
بیان کرتا ہے یہ یتیمی کوئی نقص نہیں ہے، یہ اللہ کی منشا ہے، اللہ کی حکیمانہ ایک سوچ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کو یتیم پیدا کیا، سورۃ الضحیٰ کے اندر ذکر کیا، الم یجدک یتیما فآویٰ، اے محبوب میں نے کیا آپ کو یتیم پیدا نہیں کیا تھا، پھر میں نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ تو میری اس نعمت کا اے محبوب اس طرح شکر ادا کرنا، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تمہارے دروازے پر کوئی یتیم آ جائے تو اس کو جھڑکنا نہ، اس کو ڈانٹ ڈپٹ نہ کرنا، اس کو دھکے دے کر باہر نہ نکالنا۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کی صفت بیان کی، أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو جزا کے دن کو جھٹلا دیتے ہیں؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کو دھکے دیتے ہیں۔ ان کے دروازے پر کوئی یتیم آ جائے اسے دھکے دے کر باہر نکال دیتے ہیں۔ سورۃ البلد اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں اپنی نعمتوں کا، الم نجعل لہ عینین، اے انسان کیا میں نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی، ولسانا وشفتین، کیا میں نے تمہیں زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے، وہدیناہ النجدین، میں نے تمہیں سمجھنے اور سوچنے کے لیے دماغ نہیں دیا، فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ۔ اے انسان ان نعمتوں کا شکر اس طرح ادا کر کہ مسکینوں کو کھانا کھلا اور یتیموں کو اپنے گلے سے لگا دے۔ سورۃ الدہر اللہ تعالیٰ جنتی لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کو جنت کیوں عطا کی ہے، ان کی صفات کا ذکر کر رہے ہیں۔ فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، میں نے ان کو جنت جیسی نعمت اس لیے الاٹ کی کہ ساری زندگی ان کے اندر رہو، کیونکہ یہ دنیا کے اندر مسکینوں کے ساتھ محبت کرتے تھے، یتیموں کے ساتھ محبت کرتے تھے، قیدیوں کے ساتھ محبت کرتے تھے، اور ساتھ ان کو یہ کہتے تھے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم یہ تمہیں جو کھانا کھلاتے ہیں تمہارے ساتھ جو محبت کرتے ہیں ان یتیموں کے ساتھ، ان کو کہتے تھے کہ ہم تو یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے اس کا، نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم اس بدلے کے بارے میں ہم سے شکریہ ادا کرو۔ یہ یتیموں کا حق ہے۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، ان کے ساتھ اچھی اور بھلی بات کرنا، نیک سلوک سے پیش آنا، شفقت کا ہاتھ رکھنا ان کے اوپر۔ یتیموں کا ایک حق یہ بھی ہے کہ جب یہ ان کے والدین وفات پا جائیں تو ان کا باپ جو جائیداد چھوڑ کر جائے تو خاندان کے عزیز و اقارب کے جو ذمہ دار ہیں وہ ان کے مال کی حفاظت کریں۔ یہ ابھی کم عمر ہے، بالغ نہیں ہوئے، ان کو سوچ اور سمجھ نہیں ہے، اپنا پیسہ کہیں گنوا نہ دیں۔ سورۃ الکہف اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ دیوار کو ڈھا دیا، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے اچھی بنی دیوار تھی، تو نے اس کو ڈھا دیا، اب اس کو تعمیر کر رہا ہے۔ کہہ رہے تھے اس دیوار کے نیچے یتیموں کا خزانہ دفن تھا، میں نے کہا کہ یہ دیوار ٹیڑھی ہو رہی ہے، اس کو ذرا سیدھا کر دوں تا وقت یہ کہ یہ یتیم بچے جوان ہو جائیں، ان کو یہ خزانہ مل سکے۔ ذمہ داروں کی، سرپرستوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جو ان کے خاندان کے یتیم بچے ہیں ان کے مال کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، ان کو آزماتے رہو، ان کو دیکھتے رہو کہ یہ بچے اس قابل ہو گئے ہیں کہ ان کو ان کے مال، ان کی امانت ان کو واپس لٹا دی جائے۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کی سرپرستی کرتے ہیں یتیموں کی ان کے بارے میں بھی ہدایات دی۔ فرمایا ان کے مالوں کو فضول خرچی کے اندر بہا نہ دینا کہ ان کے بالغ ہونے سے پہلے پہلے ان کا سارا مال ختم ہو جائے، نہیں، ان کے مالوں کی حفاظت کرنی ہے تم نے۔
بلکہ فرمایا ایسے ذمہ دار وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، ایسے ذمہ دار جو امیر ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو چاہیے کہ ان کے مالوں میں سے کچھ بھی نہ لیں۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور ایسے ذمہ دار کو ان یتیموں کی ذمہ داری دے دی جائے جو فقیر ہیں، جو پہلے ہی غریب ہیں، ان کو بھی حکم دیا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اے ذمہ دارو، اے سرپرستو، تم نے ان کے مال میں سے معروف طریقے سے کھانا ہے، زیادہ نہیں لینا۔ بلکہ سورۃ النساء کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا، فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا فَخَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ۔ اے لوگوں ذرا غور کرو، سوچو اس بات پر کہ اگر تمہارے بچے یتیم ہو جائیں اور ان کے پیچھے جو ان کے ذمہ دار بنے ان کے مال کو ہڑپ کر جائیں، ذرا اس بات پر بھی سوچو، اس بات کو خیال کر کے اپنے بچوں کا خیال کر کے سوچو کہ جب یہ یتیم ہوں گے ان کے ذمہ دار اگر ان کا مال ہڑپ کر جائیں گے تو تم پر کیا گزرے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا یتیموں کا حق یہ بھی رکھا ہے، جب تم اپنی وراثت کا مال تقسیم کرنے لگو تو یہ بچے اگر سامنے ہوں تو ان کو صدقہ خیرات کے طور پر اپنا وراثتی مال تقسیم سے کرنے سے پہلے ان کو حق دو۔ سورۃ النساء وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جن کا ان یتیموں سے کوئی وراثتی حق نہیں بنتا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم ان کے اپنا مال وراثتی تقسیم کر رہے ہو، یہ سامنے کھڑے ہیں، تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ صدقہ اور خیرات کے طور پر ان یتیموں کو اپنے وراثتی مال میں سے حق دو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورۃ النساء کا پہلا رکوع یہ سارا یتیموں کے حقوق کے بارے میں۔ ان یتیموں کا ایک حق یہ بھی ہے کہ جو صاحب ثروت ہیں اس دنیا کے اندر، اس زمین پر، اس روئے ارض پر جو صاحب ثروت ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، انہیں چاہیے کہ وہ ان یتیموں کی کفالت کریں۔ وہ کفالت اس دنیا میں کریں گے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے حقدار پائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر 2 بشارتوں کا ذکر کیا، فرمایا انا وقافل الیتیم فی الجنت کہاتین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے سامنے اشارہ کر کے اپنی شہادت والی انگلی اور اس کی ساتھ والی انگلی کو آپس میں ملایا اور فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت کے اندر جس طرح یہ 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، جنت میں ہم دونوں ایسے ملے ہوئے۔ 2 بشارتیں دی، ایک کہ اس کے لیے جنت لازمی ہوگی، دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت کے اندر قرب حاصل ہو، اللہ کے وہ قریب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ شخص قریب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر یہ بشارتیں دی، کفالت، جہاں پر یہ لفظ بولا کافل الیتیم، یتیم کی کفالت کرنے والا، ہمارے ہاں کیا سمجھا جاتا ہے؟ 2 وقت کی روٹی دے دینا، اگر وہ دروازے پر آ گیا ہے تو اس کی کوئی امداد کر دینا، نہیں محترم بھائیو، کفالت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے قیام کا بندوبست کرنا، اس کے کھانے پینے کا بندوبست کرنا، یتیموں کے لباس کا بندوبست کرنا اور ان کی تعلیم کا بندوبست کرنا، جب وہ شادی بیاہ کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کی شادی بیاہ کا بندوبست کرنا، مسلسل یہ کام کرنا، یہ کفالت ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بشارت کا وہ شخص مصداق ٹھہرے گا کہ جنت بھی ملے گی اور جنت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بھی حاصل ہوگا، ہمسائیگی حاصل ہوگی، ہمسایہ ملے گا۔ صحابہ اکرام کتنا عمل کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کر کے واپس آ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ شہید ہو چکے ہیں، ان کی یتیم بچی اسی قافلے کے ساتھ، مسلمانوں کے قافلے کے ساتھ مل کر آنا چاہ رہی ہے۔
صحابہ کرام کھڑے ہو گئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دیجئے اس یتیم بچی کی کفالت میں کروں گا۔ ایک کہے میں کروں گا، میں کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا اس یتیم بچی کی کفالت جعفر بن ابی طالب کریں گے۔ کیوں کریں گے؟ کیونکہ جعفر کی جو بیوی ہے وہ اس بچی کی خالہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالہ ماں کی جگہ پر ہے، وہ اس کی پرورش بہتر طریقے سے کر سکے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فیصلہ فرمایا اس یتیم بچی کی کفالت جعفر بن ابی طالب کے ذمہ ہے۔ اسلام یتیموں کا اتنا حق۔ ابو دحدہ صحابی وہ واقعہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک یتیم بچہ آ گیا۔ اس نے آ کر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا باغ اور میرے ہمسائے کے باغ میں نے دیوار بنانا چاہی، اس دیوار کے درمیان میں ایک کھجور آ گئی میرے ہمسائے کی، میں اسے بار بار کہتا ہوں کہ وہ کھجور کا درخت مجھے فروخت کر دے تاکہ میں اپنی دیوار کو سیدھا کر سکوں، وہ مجھے کھجور کا درخت فروخت نہیں کرتا۔ وہ یتیم بچہ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر دیں میری کہ وہ شخص اس کھجور کے درخت کو مجھے بیچ دے، فروخت کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا اور کہا اس شخص کو، اس یتیم بچے کو اپنا وہ کھجور کا درخت بیچ دے، میں تمہیں جنت کے اندر کھجور کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس شخص نے انکار کر دی۔ اسی مجلس کے اندر سیدنا ابو دحدہ صحابی بیٹھے ہوئے اٹھے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ آفر، کیا یہ پیکج جو آپ اس شخص کو دے رہے ہیں کہ تم ایک کھجور کا درخت اس یتیم بچے کو دے دو، میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ جنت کے اندر ایک کھجور کا درخت تمہیں ملے گا، کیا یہ اس شخص کے لیے خاص ہے یا اس کا حقدار کوئی اور شخص بھی بن سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی ابو دحدہ، جو بھی اس کو خرید کر اس یتیم بچے کو دے دے گا اس کا حقدار وہی۔ ابو دحدہ کہتے ہیں میں سوچنے لگ پڑا کہ میں کس چیز کے عوض اس کھجور کے درخت کو خریدوں جو ایک کھجور کا درخت نہیں بلکہ جنت کی کھجور کا درخت۔ کہنے لگے میرا ایک باغ تھا، 600 کھجور کے درخت تھے، میں نے وہیں پر فیصلہ کر لیا۔ میں نے اس شخص کے کہا کیا تو میرے باغ کو جانتا ہے جو 600 درختوں پر مشتمل ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا میں نے تمہیں اس کھجور کے بدلے میں وہ 600 درختوں والا باغ دیا، تو یہ کھجور یہ مجھے بیچ دے۔ کہنے لگا ابو دحدہ کیا تو یہ ہوش و حواس میں کہہ رہا ہے؟ گواہ بنانا شروع ہو گیا کہ ابو دحدہ میرے ساتھ یہ سودا کر رہا ہے۔ ابو دحدہ کہنے لگے ہاں میں ہوش و حواس سے کہہ رہا ہوں کہ وہ جو میرا 600 کھجوروں کا درختوں کا باغ ہے وہ تو اس کھجور کے عوض مجھے دے۔ سودا ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے باغ کے عوض اس کھجور کا سودا کر لیا ہے اور میں اس یتیم بچے کو تحفۃً وہ کھجور کا درخت دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ یا 3 دفعہ نہیں بلکہ بار بار فرمایا ابو دحدہ تیرے لیے جنت کے اندر ایک کھجور کا درخت نہیں بلکہ کھجوروں کے درختوں کے جھنڈ۔ انس بن مالک کہتے ہیں بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے۔ یتیموں کی اس طرح تعلیم اسلام دیتا ہے۔ ایک شخص آگے آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل بڑا سخت ہے، اس کی نرمی کا کوئی علاج بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی مسکینوں کو کھانا کھلایا کر اور یتیموں کی کفالت کیا کر۔ کسی یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھ دے، اس کی کفالت اپنے ذمے لے لے، اللہ تیرے دل کو نرم کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فضائل بیان کر رہے ہیں یتیموں کو پالنے کے، یتیموں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنے کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس محلے کے اندر، اس گاؤں کے اندر، اس علاقے کے اندر سب سے اچھا گھر وہ ہے جس کے اندر یتیم ہو اور اس یتیم سے اچھا سلوک کیا جا رہا، اور سب سے برا اس علاقے کے اندر وہ گھر ہے جس گھر کے اندر یتیم موجود ہو
اور اس یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا، شفقت کا ہاتھ رکھا، اس کی کفالت اپنے ذمے لی، اس شخص کے ہاتھ کے نیچے جتنے اس یتیم بچے کے بال آئیں گے اللہ تعالیٰ اتنی نیکیاں نصیب فرمائیں۔ جہاں پر یہ ہے وہاں پر اس کی وعید بھی ہے۔ جب آپ نے یتیم کی کفالت کا ذمہ لے لیا، فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا۔ یتیم کا مال نہ کھانا۔ اگر تم نے یتیم کا مال اپنے پیٹوں کے اندر داخل کیا، وہ مال تمہارے پیٹ کے اندر نہیں جائے گا بلکہ جہنم کے انگارے تمہارے پیٹ کے اندر جائیں گے۔ فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچ جاؤ۔ ان میں سے آپ نے ایک چیز یہ بھی فرمائی اکل مال الیتیم، یتیم کا مال کھانا۔ محترم سامعین، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے خاندان میں دیکھیں، عزیز و اقارب میں دیکھیں، رشتہ داروں میں دیکھیں، جو یتیم ہیں ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کا مصداق ٹھہر جائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے، جو کہا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔